جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر لفظ اکبر کو استعمال فرمایا کہ میں سب سے بڑا ہوں، فلاں چیز سب سے بڑی ہے، فلاں چیز سب سے بڑی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ نے استعمال کیا اپنی ذات کے لیے اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اکبر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے استعمال فرمائی اکبر وہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، ریممبرنس آف اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کو بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اس میں ہر قسم کا ذکر اس میں شامل ہے، نماز، روزہ، قرآن تلاوت، ذکر اللہ، تسبیحات، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ نماز کے لیے بھی تو اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو نمبر 2 جو ہے سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ذکر اللہ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی جس کے لیے لفظ اکبر استعمال فرمایا وہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر،
اللہ کی رضا مل گئی اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی. اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں رات دن اللہ سے مانگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، 2 چیز مانگو اور 2 چیز سے پناہ مانگو. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، تجھ سے تیری رضا اور جنت. جنت بھی جنت الفردوس وہ مانگو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت بہت ساری ہے، بہت ساری جنت ہے، لیکن تم لوگ جنت الفردوس مانگو جس کا روف جو ہے عرش، اللہ کے عرش کی زمین ہے، یعنی اوپر عرش اور نیچے جنت الفردوس ہے، باقی جنت نیچے. اور 2 چیزوں سے پناہ مانگو اور وہ 2 چیز ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ تیرے غصے اور ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ سے جنت بھی مانگے اور جنت میں اعلیٰ درجہ بھی مانگے، اور پھر جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے، وہ اللہ سے مانگے. بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 جوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 2 جوڑے کا لفظ بخاری شریف، 2 چیز، اب اس سے 2 کپڑے مانگ سمجھ لو، یا 2 چادر سمجھ لو، یا 2 روٹی سمجھ لو، یا 2 پاؤنڈ سمجھ لو، یا 2 ڈالر سمجھ لو، یا 2 روپیز سمجھ لو، 2 جوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ اس سے کہے گا آ میرے اندر سے داخل ہو جا، آ میرے اندر سے داخل ہو جا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے کہ جو ایسا کام کرنے والے ہوں گے کہ جنت کا ہر دروازہ اس کو بلائے گا. فرمایا صدیق تو انہی میں سے ہے، تم ہر دروازہ تمہیں بلائے. اور اوپر سے اگر 10 بار قل ہو اللہ احد پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتی تو پھر میں زیادہ پڑھ لوں گا. فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، 10 بار پڑھنے پر جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پرسوں حدیث گزری ثلث القرآن ہے کہ اگر 3 بار پڑھے 1 قرآن کا ثواب ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت بہت زبردست بیان کی ہے. تو اگر آدمی کچھ کمانا چاہے تو کما سکتا ہے. تو 2 چیزوں سے مانگنے کا، 2 چیزوں کو مانگنے کا حکم دیا اور 2 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. ایک تو جنت اور اللہ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہے، اور دوسری 2 چیز جس سے پناہ مانگنا ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بات ختم، پھر تو ہے ہی جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کی رضا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہ کس عمل پر ہے؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم. سچ بولنے والے ان کی سچائی قیامت کے دن ان کو نفع دے گی. وہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سچ بولنے والے. عبادت کرنا تو آسان ہے لیکن زبان سے سچ اور عمل میں بھی سچ. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی آدمی ظاہر میں بھی سچ
یعنی نماز اچھی پڑھتا ہے اور اکیلے ہوتا ہے تو بھی اچھی پڑھتا ہے، فرمایا میرا سچا بندہ ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بہت اچھا، اندر میں تو اللہ سے دور ہے، یہ سچ نہیں۔ شاید آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، سو تو نہیں رہے ہیں؟ مراقبے میں نہ چلے جاؤ ایسے، ابھی مراقبہ کا ٹائم نہیں ہے، بات سمجھے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی جمعہ کا دن ہوتا ہے، 2-4 باتیں ہمیں سمجھنے کی مل جاتی ہے، آپ لوگ جلدی آ جاتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یہی بات ہے، اس سے ایمان تازگی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جو بات، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، جو آدمی سچ بولے گا دنیا میں، قیامت کے دن ان کی سچائی ان کو بہت زیادہ نفع دے گی۔ کیا ملے گا؟ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کو ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت سے کبھی نکلنے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور آگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے رضا سچ بولنے پر، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ جمعہ کی دین کے فضائل میں جو روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محدثین نے لکھی ہے، ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، بہت ساری روایت ہے، there are so many numerous ahadith, the authentic ahadith. For example, کہ بھئی ہر مسجد کے دروازے پر اینجل کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی آنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کا نام کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں ایک میدان قائم ہوگا، سمجھو وہ جمعہ کا دین ہوگا، ایسا لوگ جمع ہوں گے، اس کو کہتے ہیں یوم المزید، میدان مزید، وہ ہوگا، وہاں ساری دنیا کے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک سارے لوگ اس میں جو جنتی ہوں گے جمع ہوں گے، جو جنتی ہوں گے وہ جمع ہوں گے، اور وہاں مشک کے ٹیلے ہوں گے بڑے بڑے، انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، سارے انبیاء بیٹھے ہوں گے، صدیقین بیٹھے ہوں گے، شہداء بیٹھے ہوں گے، صالحین بیٹھے ہوں گے، اولیاء بیٹھے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے جمعہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے جلدی آؤ اور منبر کے قریب پہلی صف میں، دوسری صف میں بیٹھو، قیامت کے دن میدان مسجد میں اتنا ہی قریب ہوگا۔ اور پھر اس میدان کے اندر میں مشک عنبر کی ایک ہوا چلے گی، جس کے اندر میں مشک عنبر کی خوشبو ہوگی، وہ ہر ایک کو ٹچ کرتی ہوئی جائے گی، بدن سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہوگی، بہت خوشبو آتی ہوگی سارے جنتیوں کے بدن سے۔ میں کچھ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس روایت میں جو بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے بیچوں بیچ اس میدان کے میرا عرش رکھا جائے، عرش رکھا جائے گا، لیکن ایک نور کے پردوں میں اللہ ہوں گے، اور اللہ کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے دیکھے بغیر اور میرے نبی کو دیکھے بغیر ایمان لائے، آخرت پر، اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لائے، کدھر ہے وہ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، کہاں ہے وہ لوگ؟
مانگو تم کیا مانگتے ہو، تم مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اللہ آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے راضی ہوں اسی لیے تو جنت ہی ہے، راضی ہوں اسی لیے تو جنت ملی ہے، اسی لیے تو تم لوگ جنت میں ہو۔ I have given you the Jannat because I am pleased with you. اللہ اکبر۔ اس کے بعد جنتی کہیں گے کہ اللہ آپ کا دیدار ہمیں مل جائے، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت ہو۔ اور انسان کے چہرے کی رونق بدل جائے گی جب واپس جنت میں جائے گا نا، پھر بھی اس کی حوریں اس کو پہچان نہیں پائے گی، یعنی یہ کیسی اتنی خوبصورتی ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جب اللہ کا دیدار کرے گا تو اللہ کے نور میں ایسا مستغرق ہوگا، ایسا ایسا کہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں، بس اللہ کے نور، ہزاروں سال اللہ کی زیارت۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوگی تو کیا اللہ کی زیارت ہر ایک کو ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے مثال دی اگر 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو تو دنیا والوں کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ایسے ہی اللہ کا دیدار، چاند تو ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہاں تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن یہ ان تمام کے لیے جو دنیا کے اندر میں آدمی اچھی زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کو جنت بھی نصیب ہوگی اور جنت میں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ روایت بڑی بڑی ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی 555 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ فرماتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں اپنی کہ ایک مرتبہ میں نے خواب، ان کا خواب ہے، وہ کہتے ہیں ایک خواب لکھ رہا کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے جن کو اللہ کی زیارت کرنا ہو آ جاؤ، آ جاؤ۔ تو میں جا رہا ہوں اپنے خواب میں، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور اس کے بہت سارے دروازے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں بہت سارے دروازے ہیں، لیکن اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ اندر میں کوئی جا نہیں پا رہا ہے۔ میں نے کوشش کی ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، چاروں طرف سے میں نے کوشش کی، لیکن لوگ اتنے بھیڑ میں کھڑے ہیں۔ اور میں نے دیکھا اوپر دروازوں پر لکھا ہوا کہیں باب الصلاۃ ہے، کہیں باب الصوم ہے، کہیں باب التلاوت ہے، باب الصدقہ ہے، باب الحج ہے، یہ دروازہ نماز کا ہے، یہ دروازہ فلاں کا ہے، یہ دروازہ فلاں کا ہے، اور لوگ بھیڑ میں کھڑے ہیں، اندر میں جا نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے سوچا یہ تو بہت مشکل ہے، چلو میں ادھر سے چلا جاؤں، شاید کوئی دروازہ خالی ہو۔ ادھر گیا تو ایک دو دروازے پر بھیڑ کم تھی، لیکن اس میں ایک دروازہ تھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے جا کر دیکھا، وہاں دیکھا کوئی نہیں۔ میں نے کہا دروازے پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہوا تھا باب التواضع، عاجزی، انکساری، ہمبلنس، اس کا دروازہ، تواضع کا باب، عاجزی کا باب۔ محدثین نے اس پر تو مستقل چیپٹر لکھے ہیں، مستقل چیپٹر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تکبر سے، حسد سے، پرائڈ سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت خطرناک مرض ہے، بہت خطرناک۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ میری باڈی بھی میری نہیں ہے۔ اگر میری ہوتی تو میں مرتا نہیں، فرشتوں کو منع کر دیتا، یہ میری نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ میری آئی سائٹ، میری ہیئرنگ، میری زبان، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ میرا مکان، میری گاڑی، میرے اولاد، گھر میں ہر چیز، میری دنیا، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، میرا کچھ بھی۔ پھر میں کیوں تکبر کروں؟ میں کس چیز پر تکبر کروں؟ اللہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ وہ آج دے دے، کل لے سکتا ہے۔ اس لیے
تکبر بہت خطرناک چیز ہے، اس سے اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ الکبریاء ردائی، حدیث میں ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں نے دیکھا یہ تواضع ہے، میں اندر داخل ہوا، میں نے اللہ کی زیارت کی، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تہجد کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، حضرت نے لوگوں کے سامنے اپنے اس خواب کو بیان کیا۔ سید احمد رفاعی رحمہ اللہ نے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر خود بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے، اتنا بڑا مکان جو تھا وہ شریعت ہے، وہ ہے شریعت ہے، اور اس کے جتنے دروازے ہیں جو میں نے مکان دیکھا تھا اتنا بڑا وہ شریعت ہے، اور جتنے دروازے ہیں وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ سارے اعمال صالحہ ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ کو راضی نہیں کرے گا وہ اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر عجیب بات کہی کہ وہ سارے دروازے کے اوپر جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، اندر میں جا نہیں پا رہے ہیں، وہ لوگوں کی اعمال ہے، ان کی اعمال ناقص ہے، اعمال کامل نہیں ہے، کبھی ریاکاری سے بڑا ہوا، کبھی اس میں اخلاص نہیں، کبھی کیا ہے، کبھی کیا، کبھی نہیں کیا، ایسے اعمال ہیں کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، they trying to enter inside but they cannot enter it۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سچ بولنا زبردست، اللہ قرآن میں کہہ رہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، صدق علیکم بالصدق، حدیث میں ہے سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ سچائی یہدی الی البر، یہ تمہیں نیکی کا راستہ بتلائے گی، اور نیکی تمہیں ہدایت کا راستہ، اور ہدایت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور اخیر میں فرمایا ایک دن آدمی سچ بولتا 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 صدیقین میں سے بن جائے گا۔ اللہ کے حبیب کی حدیث جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، یکتب لہ صدیقا، اس کو صدیقین میں لکھا جائے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم 4 درجے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے، من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ، کہ ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ دکھا دے اللہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا۔ تو سوال ہے کون ہے وہ لوگ جس پر اللہ نے انعام کیا؟ محدثین مفسرین نے اس آیت کو آگے بیان فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ 4 درجے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے۔ دنیا میں کوئی آدمی نبی بن سکتا ہے؟ نبی نہیں بن سکتا، جو بنے گا وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے، مسیلمۃ الکذاب ہو یا مسیلمۃ الپنجاب ہو، سارے جھوٹے۔ ایک اللہ کے حبیب آخری نبی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، لیکن نبی تو کوئی نہیں بن سکتا۔ لیکن 3 درجے باقی ہیں ابھی، صدیق میں سے شامل ہو سکتا ہے، شہداء میں شامل ہو سکتا ہے، صالحین میں شامل ہو سکتا ہے۔ جو آدمی سچ بولتا رہے گا پوری زندگی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولوں گا نقصان ہوگا، ٹیمپرری طرح نقصان ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ اس کی تلافی کر دیں گے اور آخرت میں تیرے درجے کو بلند کر دیں گے۔ Always we must speak truth، سچ بولو اور عمل سے بھی سچ بتلاؤ، انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جو آدمی if someone is under، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اگر کوئی آدمی بالکل سچ پر ہے، یس I am right and I have right to fight، سچ پر ہے پھر بھی جھگڑے نہیں کرتا،
بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، مجھے پتا ہے میں رائٹ پر ہوں اور میں سچا ہوں، یہ سامنے والا جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رائٹ ہے اور رائٹ پر فائٹ نہیں کرتا ہے، اس کو میں جنت کے اطراف میں مکان دلوانے کی میں خود ذمہ داری لیتا ہوں۔ I'm taking myself responsibility, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to grant him house in Jannah۔ اور پھر فرمایا آگے اگر کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے always speak the truth, he do not talk lies at all، فرمایا میں اس کے لیے جنت کے middle of the جنت اس کے لیے محل دلوانے کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ And those who show the حسن الخلق، اچھی اخلاق بتلائیں لوگوں کو، فرمایا میں اس کو جنت میں اعلیٰ اوپری جنت میں اس کو مکان دلوانے کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ 4 چیزیں اللہ کے حبیب نے فرمایا، صدقاً حدیثا، سچ بولو، سچ بولو، اور حفظاً امانہ، امانت داری سے دھوکہ نہ دو۔ آدمی دھوکہ دیتا ہے، اپنے نبی اور نبی کی شریعت کو بدنام کرتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حلال روزی کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ اس کا نقصان خود کو بھی ہوگا اور اولاد کو بھی ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سچ بولتا ہے، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، امانت داری سے کام لیتا ہے اور ہر وقت حلال روزی کھاتا ہے، میری ذمہ داری ہے میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا اور جنت میں محل دلواؤں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلوائے گی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ختم کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر وقت سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو بھی یہ سبق سکھائے کہ بیٹا سچ بولو، کچھ بھی ہو جائے نقصان نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جب سچ بولنا وہ شروع کریں گے تو ہر وقت، جیسے کہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، فرماتے ہیں he had some money، اور راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، جھوٹ نہیں بولا، سب نے اپنے پیسے کو چھپایا، سچ واقعہ حضرت کا خود نقل کرتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ ڈاکو نے مجھے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میری امی نے یہاں مجھے پیسے سی کر دیے ہیں، یہاں رکھے ہوئے، لے لے۔ سچ بول دیا، کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تو نے سچ بولا، تیری سچ کی وجہ سے ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ سب نے توبہ کی۔ معلوم ہوتا ہے سچ خود بھی نجات دلوائے، خود کی بھی نجات ہوگی، سامنے والے کی بھی نجات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ